جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجیے. وزیر فیصل سلام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. مطلب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت پلان کر رہی ہے لانگ مارچ کا 23 مارچ کو, تو اس حوالے سے کیا ہے کہ چینی کی صورتحال ہے ملک میں, اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے, اور ہمیں اب گورنمنٹ اس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا. 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ, کل گئی پرسوں گئی, اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے. کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز, اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی. قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا, اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان, ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے, یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی, اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی, اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں. اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے, 35 سالوں میں سب نے مل کے, آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے, سڑکوں پہ نکلنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی وہ آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا, کل آ جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آنے لگا. اس کو پیسے سے پیار ہے. جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا. وہ وہاں بیٹھا رہے گا, ہاں جی آج ڈیل ہو گئی, کل ڈیل ہو گئی, پرسوں ڈیل ہو گئی, یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے. نہیں تو اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے, یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا. جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے, مجھے کوئی بنانا ریپبلک بتا دے کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہوئے سارے باہر بھاگ گئے ہیں. میں تو آیا 2018 میں, 2017 میں سارے باہر بھاگ گئے. کوئی کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کے شہری نہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی, ان سے جا کے پوچھیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے. اور وہ جی وہ تو پاکستان کے وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے. سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہے ہیں وہاں جا کے, جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا, برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی. کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے, کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے. کدھر سے آیا ہے پیسہ؟ اور ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے. میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں, پلیز پاکستان آ جائیں. جی السلام علیکم. جی محمد شہزاد بول رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب. میں لکی ہوں کہ میں
اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں، اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے، لیکن میرا آجزانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں. میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے، تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے، ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے. تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجیے پلیز. وزیر اعظم ایک اور کالر لے لیتے پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. اچھا جی وزیر اعظم صاحب پہلے آپ جواب دے دیں. دیکھیں میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری، اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا. تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں، اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی. اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں. 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام کیا. دیکھیں ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے. ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جو انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم، اور پھر ایک دینی مدرسے ایک اور سسٹم چل رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے. لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد، اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے، امپروو کرتے رہیں گے، ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک. یہ بڑی دیر لگی ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا. تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8، 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں، یعنی سلیبس کے طور پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر. اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں، اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں، یعنی پوری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. وہ سائنس پڑھے، ٹیکنالوجی پڑھے، سب کچھ پڑھے، انگریزی بھی سیکھے، لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے. کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سیکھتا ہے یا نہیں، لیکن معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی. کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے اوپر پریشر ہے. موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں.